جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اگلی سب کو مکمل کریں، مل کر جل کر جم کر بیٹھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه معراج المؤمن او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ مقدس رمضان المبارک کا برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ بس قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ رجب کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا، اور شعبان کی آج تاریخ کتنے؟ دیکھے تک انشاءاللہ گزر جائے گا، لیکن رجب اور شعبان یہ ہمیں پیغام یہ دیتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری میں لگو، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا ابھی سے شروع کر دو، عبادات کے اندر اضافہ ابھی سے شروع کر دو، مسجدوں کی طرف آنا زیادہ سے زیادہ شروع کر دو، قرآن اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دو، نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام ابھی سے کرو، تاکہ رمضان کے آنے کے بعد رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، قرآن کا لطف تمہارے لیے دشوار اور بڑا بوجھ معلوم نہ ہو۔ اس لیے یہ شعبان کا مہینہ اور اسی طرح رجب کا مہینہ یہ ہمیں استقبال کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور سمجھ نصیب فرمائے اور رمضان کے استقبال میں اور تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کس عنوان پر بات کی تھی؟ فجر کو یاد سے ناٹا کیا کریں تھا، تمہیں جمعہ کی بات کریں، کیا یاد ہے کہ نہیں کسے؟ جی نہیں، وہ اس سے پہلے کی بات۔ گزشتہ جمعہ شب معراج کے تعلق سے آئی بات یاد ہے؟ ہاں کہنا، اس سے پہلے وہ کونوں کے بارے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، مطلب ڈاکٹر صاحب یاد سے کریں گے میرے مطلب، اللہ قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ شب معراج کے تعلق سے بات کی، اور معراج کیا ہے، کہاں سے اس سفر کی ابتدا ہوئی اور بیچ میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ 5 واقعات میں نے مختصر طور پر گنوائے۔ ایک تو غیبت کرنے والے کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا،
دوسرا زنا کرنے والے شخص کا انجام دکھایا گیا، تیسرے نمبر پر سود خور کا انجام دکھایا گیا، اور چوتھے پانچویں نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اللہ کے مجاہدین کا مقام اور مرتبہ دکھایا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے تک یہ تمام واقعات بیچ میں بہت سارے پیش آئے۔ یہ زمینی اعتبار سے عجائبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ آگے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں، اور مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ گویا مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ، کعبہ کو قبلہ بنانے سے پہلے مسجد اقصیٰ یہ ہم لوگوں کا قبلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 17 نمازیں اس مسجد کی طرف رک کر کے ادا فرمائی، تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ، اور آج بھی اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں رہنا بہت ضروری چیز ہے، ورنہ انہیں دیکھے وہاں کے رہنے والے دیکھے ہمیں دیکھے نہیں چلتا۔ ہر مسجد یہ ہمارا ایمان کا حصہ، اور خاص طور پر حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ تو ہمارے لیے بہت اہم چیزیں ہیں۔ وہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، حضور کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام سب بنائے ہوئے حضور کے انتظار میں تشریف فرما۔ اب اپنے جسموں کے ساتھ آئے ہو یا روحوں کے ساتھ آئے ہو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جتنے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک گزرے، وہ تمام کے تمام انبیاء وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف فرماتے اور موجود ہو چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی، پھر اقامت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کیا کہ اب آپ کو تمام کی امامت کرنا ہے۔ گویا امام الانبیاء میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے پھر ایک سیڑھی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کا سفر کرایا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں وہاں بھی پیش آئی، انشاءاللہ جو مجھے بیان کرنا ہے، جو معراج کا مقصد ہے، وہ وہاں تک پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ایک سیڑھی منگائی گئی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ سفر دو طریقے سے ہوا ہے، ایک تو براق نامی سواری کے ذریعے حرم شریف یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ سواری کا انتظام تھا۔ اب مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا تک اس کے لیے کوئی جانور، کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک رکھی گئی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے۔ اب وہ سیڑھی کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم، اس کا تعلق علم غیب سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن بندے کے انتقال کا آخری وقت آتا ہے تو وہ سیڑھی بھی اسے دکھائی جاتی ہے، کیا تجھے یہاں سے تیری روح پرواز کرتے ہوئے آسمانی دنیا پر جائے، اگر تو جنتی ہے تو تجھے جنت والا مقام، جہنم میں ہے تو تیرے لیے جہنم والا۔ موت کے وقت وہ سیڑھی دکھائی جاتی ہے۔ اب حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور دیگر فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانی دنیا کی طرف چلے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دستک دی حضرت جبریل نے کہ دروازہ کھولو، مہمان آئے۔ تو فرشتے نے اعلان کیا کون آپ کے ساتھ مہمان ہے؟ کیا اس مہمان کو یہاں آنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا ہاں، اللہ ہی نے ان کی دیدار کے لیے بلایا ہے، کچھ خاص تحفے دینے کے لیے بلایا ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر گئے ہیں تو سب سے پہلے ایک بزرگ ہستی پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی کہ بہت بڑے قد و قامت، بہت بڑا جسم، وہ ایک سائے کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سیدھے جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اپنے الٹے جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔
حضرت جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل کیا ماجرا، یہ بزرگ شخصیت، نورانی شخصیت، اتنے بڑے کون ہیں اور سیدھے جانب دیکھتے ہیں تو ہنسنا شروع کرتے ہیں اور الٹے جانب دیکھتے ہیں تو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے جواب دیا، یہ تمام انسانیت کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام، جن کا مقام پہلے آسمان پر ہے، جب وہ سیدھے جانب دیکھتے ہیں تو ان کے سیدھے سے بہت ساری اولاد ہے جو جنتی ہے، ان کو دیکھ کر حضرت آدم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور الٹے جانب تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو جہنمی افراد ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت آدم روتے ہیں کہ میرے کچھ اولاد جنت جا رہی ہے اور میری ہی کچھ اولاد جہنم۔ آسمانی دنیا سے گزرتے گزرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر چڑھے تو وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ان کو سلام، ان کا جواب دیتے ہوئے تیسرے آسمان پر چڑھے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما کے ان کی بھی زیارت ہوئی، اور چوتھے آسمان پر چڑھے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت، اور پانچویں آسمان پر چڑھے ہیں تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات اور زیارت ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی مشابہت میں ساتویں آسمان پر کعبے کی طرح ایک گھر ہے، جو بیت اللہ کے بنائے جانے سے پہلے یا طوفان نوح سے پہلے وہ بیت المعمور دنیا میں زمین پر موجود تھا، طوفان نوح کے بعد وہ اٹھا لیا گیا اور آسمان پر اسے ساتویں آسمان پر اسے رکھ دیا گیا۔ اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے کعبۃ اللہ کا طواف۔ کتنے ہزار؟ 70,000۔ ایک مرتبہ ایک فرشتے کا نمبر آیا تو دوسری مرتبہ اس فرشتے کا نمبر کبھی نہیں۔ اللہ نے زمین کے اندر بھی بیت اللہ کا طواف ہمیشہ جاری اور ساری رکھا، اور وہاں بیت اللہ، بیت المعمور کا بھی اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ سے، بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آگے روایتوں میں بات اور ملتی ہے، حضرت ابراہیم کے ارد گرد بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بزرگ شخصیت کون؟ تو جواب دیا گیا حضرت جبریل کی طرف سے، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے ہیں وہ آپ کی امت کے وہ چھوٹے اور معصوم بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے۔ گویا وہ بچے آپ کی امت کے افراد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین کی تعلیم یہاں مدرسہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر بھی ایک مدرسہ ہے، اس کے معلم کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پر بھی ایک مکتب ہے، اس کے معلم کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہمیں اپنے بچوں کو مکتب بھیجنا کہ نہیں بھیجنا تو ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اپنی نسبت انبیاء کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مکاتب بھیجنا، مدارس بھیجنا ہمارے لیے نہیں بھیجے، چھوڑو، اپنا نقصان۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل، بہت سارے پر، بہت بڑا جسم، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھائے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے نزدیک جانے تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی انتہا فقط کہاں تک تھی؟ سدرۃ المنتہا۔ میرے اور آپ کے نبی، ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، امتی لحاظ سے ہمارا مقام اور مرتبہ بھی بڑا سب قوموں میں، سب امتیوں میں، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا ہے۔
بڑا بہت بڑا اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اتنے بڑے نبی ہیں خدا اپنی الوہیت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں کرتا. خدا میں اکیلا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو زمین اور آسمان کا نظام تتر بتر ہو جاتا اور فساد پھیل جاتا. میں خدا، میں اللہ، ایک اللہ، میں کسی نبی کو بھی اپنا شریک الوہیت میں، رسالت میں بہت سارے انبیاء میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن اکیلا میں تنے تنا خدا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی اللہ ہو نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ جو تیر اور کمان رہتے ہیں، جو کمان تیر کھینچا جاتا ہے، اس سے بھی کئی زیادہ اللہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کا آپس میں دیدار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ کی تعریف بیان کی. جب اللہ کتنے قریب پہنچے ہیں تو کسی مقام اور مرتبے کے تحت پہنچے ہیں تو اللہ کو اب اور زیادہ راضی کرنے کی ضرورت ہے. تو حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جانی مالی بدنی عبادتیں سب کے سب عبادت اللہ کے لیے. آگے اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو. اب حضور کو وقت ملا تو حضور وہاں سے آ سکتے تھے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر، آگے کیا جملہ ہے تحیات کا بولو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، آپ کی سلامتی ہم پر اور تمام نیک بندوں پر بھی آپ کی سلام. اگر ہم نیک بنے تو اللہ کی طرف سے جو سلام حضور کو دیا گیا اس سلام کے مستحق ہم بھی. اور فقط ہمارے پاس جبہ، داڑھی اور یہ سب ہے، شیروانی، اور ہم نام کے فقط مسلمان اور کام کے مسلمان نہیں، کام کے ایمان والے نہیں، تو ہمارا شمار صالحین میں نہیں. پھر ویسی سلامتی کے مستحق ہم لوگ. ہاں، اللہ کے پاس چہروں کا، جسم کا اعتبار نہیں، نیت اور دلوں کا ہے. اللہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں. کون کتنا متقی، کون کتنا بڑا ایمان والا، کون کتنا بڑا پرہیزگار، یہ اللہ کے سامنے. ہمیں اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست کرنا اور باطنی اعمال کو بھی. تنہائی میں رہے تو ہمیں بہت بڑے شیطان بنتے ہیں، اور مجمع میں رہے تو ہم لوگ بہت بڑے پیرانی پیر بنتے ہیں. نہیں، خلوت جلوت یہ دونوں ہمارے اللہ کے ڈر سے ہونا چاہیے. جو گناہ ہم مجمع میں نہیں کر سکتے وہ گناہ ہم سے آج علماء سے بھی اور تنہائی میں ہو. ڈر یہاں بھی ہونا چاہیے اللہ کا، اور ڈر وہاں بھی. انشاءاللہ تب جا کر ہم صالحین صالحین میں شمار ہوگا، اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے وہ سلامتی کا پیغام ہمارے لیے بھی آ جائے. وقت مکمل ہو رہا ہے. وہاں اور بھی باتیں ہوئی. تو وہاں کس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا؟ نماز کی تحفہ. کیا تحفہ دینے کے لیے؟ نماز کا. ایک تحفہ یا کچھ اور بھی تحفے تھے؟ کہتے تھے واہ، مطلب سیرت کا مطالعہ کر رہے بیٹا. کتنے تحفے تھے؟ ہمیں کیا سمجھتے ہیں معراج میں فقط نماز دینے کا صرف بلائے تھے؟ نہیں، اور بھی دو چیزیں سنا. پہلی چیز یہ دی گئی سورۃ البقرہ کی آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. اس میں اللہ کی تعریف، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور پہلی جملے کے اندر یہ بتایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پر اس کے اندر کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز نہیں دیتے.
ایک بات سمجھ میں، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں سمجھے۔ ایک سمجھ لو ایک نوجوان ہمارے پاس 30 سال کا ہے، 50 کلو کا تھیلا اٹھا سکتے ہیں، ہمیں کنٹل دے دو، یہ اس پر ظلم ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ایسا ظلم کسی بندے پر، میں وہی کام تم لوگوں کو دے رہا ہوں جس کو کرنے کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے۔ مطلب 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت ہمارے اندر ہے، اسی لیے تو دی گئی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت ہے، اسی لیے رمضان کا ورنہ نہیں دیتے۔ زکات دینے کی طاقت ہمارے اندر ہے، اسی لیے حکم دیا گیا، ورنہ اللہ یہ حکم نہیں دیتا۔ قربانی کرنے کی طاقت ہمارے اندر یہ اللہ نے دیا ہے، یہ کر سکتے ہو لیکن نہیں کر رہے، یہ تمہاری مستی، تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ اللہ ایسا ظلم نہ کسی کافر بندے پر کرتا ہے، مسلمان اور ایمان والا تو بہت۔ ان چند آیتوں کے اندر، چند جملوں کے اندر اللہ نے اپنی الوہیت اور مغفرت طلب کرنا، رحم کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ آگے علماء فرماتے ہیں جو بندہ بھی ان آیات کو بار بار تلاوت کرتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے، جنات جادو سے اور بہت ساری بلا آفت مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 جو تحفہ دیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں بڑے گناہ کر لے لیکن اس نے اپنی کبھی زندگی میں ایک مرتبہ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے اس شرک نہ کرنے کی وجہ سے میں بڑے گناہ بھی، شرک نہیں کرنا یہ دوسرا انعام ہے۔ اگر تم شرک کرو گے جہنم، اور شرک نہیں کرو گے، شرک کے علاوہ ہر گناہ بڑا لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہاری مغفرت بھی۔ اب نمبر 3 پر ہے نماز کا تحفہ۔ نمبر 3 پر کتنے نمازیں فرض ہوئے؟ 5۔ پہلے 50 فرض ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کا شکریہ ادا کرنے ہونا، ان کے نام سے قرآن وغیرہ ہمیں پڑھنا، 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد حضور نے انکار نہیں کیا، وہ 50 کے 50 نمازیں لے کر پہلے 7ویں آسمان پر سے اترے، کہاں پہنچے؟ وہاں کون آتے؟ حضرت وہاں سے ملاقات۔ حضرت موسیٰ انتظار میں کھڑے تھے، تو اتنے اوپر بلائیں، مجھے کوئی اوپر بلائے تو توریت دینا تھا۔ حضور کو جوتوں سمیت سدرۃ المنتہا کے آگے اپنے سامنے اللہ نے بلایا، تو مجھ سے بڑا انعام حضور کو دیا جانے والا۔ حضور حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی، آخری نبی، آپ کو کیا دیا گیا ہے آپ کو اور آپ کی امت کو؟ حضور نے فرمایا مجھے اور میری امت کو 50 نمازیں دی گئی ہیں تحفے کے طور پر۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے 2-3 وقتوں کی نماز میرے اوپر، میری امت پر فرض تھی، انہیں نہیں پڑھی، تمہاری امت 50 پڑھی گی، ذرا مجھے مشکل ہے، ذرا جان۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ سے اللہ تک، اللہ سے حضرت موسیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، جاتے رہے، ہر مرتبہ میں 5-5، باقی کتنے رہے؟ موسیٰ پھر بھی کہنے لگے تمہاری امت 5 پڑھی گی، مجھے کیا گارنٹی؟ واسط ہمیں کر کو دکھا گئی، حضور کو کیا گارنٹی ہے؟ میری امت 5 پڑھتے ہیں، مجھے اس بات کی گارنٹی ہے، لیکن ہمیں کس گارنٹی پر آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی گارنٹی پر ہیں، حضرت حضور کی گارنٹی پر ہمیں بہت سارے بندے وہ بھی ہیں، سب کی بات ہے، لیکن اکثریت بھائی ہمیں مغرب پڑھی کرتا، ہمیں سب سے بڑے آج کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہاں بھی صبح عشاء کی ہم نے کیا ہاں، حضور کے زمانے میں منافقین پر عشاء کی اور صبح کی نماز بہت بھاری تھی، اور آج سب مسلمانوں پر عشاء اور فجر کی نماز اچھے لوگوں کا ہم نے دیکھا، فجر رہنا نہیں ہوتی، ہمیں اشراق کے بعد ان کو پڑھنے والے، اور تو تیرے اندر تو منافقین کی خصلت پائی جا رہی، عشاء کی نماز میں سستی میں آتا چلے، کام شاید سے منافقین کی خصلت ہے۔ ایمان والے بندے کے ابو بکر والے صفت یہ نہیں، ابو بکر والی صفت یہ ہے ہر نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کیا جائے، صحابہ والی صفت یہ ہر نماز کا اہتمام۔ ای بات سفر معراج جو کرایا گیا یہ اصل میں ہم لوگوں کو ایک تحفہ دینا تھا، نماز کا تحفہ، یہ تحفے کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے، پوری زندگی نماز پڑھنا ہم لوگوں پر، اسی لیے حضور نے فرمایا میں نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے سے معراج کرائی گئی، مجھے معراج زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندی تک لے جا کر اللہ نے اپنا دیدار کرایا، لیکن میری امت کے لوگ
مایوس نہ ہو، تمہارے لیے بھی ایک معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج یہ نماز پڑھنے میں۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں رہتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کسی چیز کی حائل کوئی چیز نہیں رہی۔ وہ نمازوں کے ذریعے جو منوانا چاہے اللہ سے منوا کیا کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا کیا، صحابہ وہ سب واقعات ہمارے اولیاء نے کر کے دکھایا کہ 3 اولیاء ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تینوں نماز پڑھیں گے اور جنت سے دسترخوان اتاریں گے۔ اسی امت کے اولیاء کرام نے دہلی کے ایک مقام پر ایک کام کر کے دکھایا۔ نماز پڑھے تو سب ہمیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہ کرنے کا نہیں، یہ ہماری گفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سفر معراج کا صحیح مفہوم نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔